الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تلخیص اصول الشاشی کا سبق نمبر 2۔ بحث اول کتاب اللہ۔ قرآن مجید احکام شرعیہ کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے، اور اس سے مراد وہ کلام ہے جو نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، مصاحف میں لکھا گیا اور بطریق تواتر نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ اصول فقہ میں قرآن پاک کی تقریباً 500 آیات مبارکہ سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ احکام شرعیہ کا تعلق انہی سے ہے، یعنی انہی آیات سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، اور بقیہ جو آیات مبارکہ ہے وہ قصص سابقہ امتوں کے واقعات اور تبشیر و تنزیل پر مشتمل ہے۔ تبشیر بشرا یبشر تبشیراً باب تفعیل سے مصدر ہے خوشخبری دینا۔ نذر ینذر تنذیر، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے ڈرانا، پر مشتمل ہے۔ حلال و حرام کے احکام کو قرآنی دلائل سے جاننا قرآن کے الفاظ کی اقسام کو جاننے پر موقوف ہے، لہذا سب سے پہلے قرآنی الفاظ کی اقسام ذکر کی جاتی ہے۔ قرآنی آیات و الفاظ کی تقسیم استدلال اور استنباط کے اعتبار سے قرآن پاک کے کلمات کی 4 تقسیمات ہیں۔ نمبر 1، الفاظ کی وضع معنی کے لیے۔ اس اعتبار سے قرآنی آیات و الفاظ کی 4 اقسام ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ ان سب کا حکم، تعریف، مثال آگے والے اسباق میں آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، الفاظ کے معنی کا ظہور و خفا۔ اس لحاظ سے قرآنی آیات و الفاظ کی اقسام 8 اقسام ہیں۔ 4 ظہور کے اعتبار سے، نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 نص، نمبر 3 مفسر، نمبر 4 محکم، اور 4 خفا کے اعتبار سے، نمبر 1 خفی، نمبر 2 مشکل، نمبر 3 مجمل، اور نمبر 4 متشابہ۔ 3 الفاظ اور جملے کا معنی میں استعمال۔ اس اعتبار سے بھی قرآنی آیات تو الفاظ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حقیقت، نمبر 2 مجاز، نمبر 3 صریح، نمبر 4 کنایہ۔ طریقہ استدلال، اس اعتبار سے بھی قرآنی آیات و الفاظ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 اشارت النص، نمبر 3 دلالت النص، نمبر 4 اقتضاء النص۔ نوٹ: استدلال سے مراد مذکورہ 4 بنیادی ماخذ اصول فقہ سے کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہے: قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ آنے والے اسباق میں انشاءاللہ ان سب کی تعریفات، امثلہ اور حکم بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو ہماری اس مووی کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، اے اللہ پاک اس کے سینے کو علم نافع سے بھر دے، اس کے والدین پر رحمت نازل فرما۔